أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلى اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ کتاب تلبیس ابلیس، اور یہ لفظ تل تاکہ فتحہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تل نہیں ہے، تلبیس یہ نہیں ہے، تفعیل نہیں ہے، بلکہ افعل یفعل تفعیل، باب فعل یفعل تفعیلا، تو تلبیس تفعیل کے وزن پہ تاکہ فتحہ کے ساتھ۔ اور ابلیس شیطان کا قرآن نیم کہہ سکتے ہیں اس کو، جیسے بائبل میں اس کو لوسیفر کہا گیا، اور آج کی جو ماڈرن دنیا ہے یا گناہوں کی دنیا کا جو بادشاہ ہے یا جس نام سے وہ مشہور ہے اسے سیٹن کہتے ہیں، ڈیول کہتے ہیں۔ تو اب یہ مختلف نام جو ہیں مختلف لوگ اس کو دے کر مراد ابلیس ہوتا ہے، جس کو قرآن اور ابلیس ابلس یبلیسو، ابلیس یعنی بہت سے معنی میں ایک معنی اس کا یعنی باب افعال سے ہم اسے لائیں گے تو وہ ایک صفت کے طور پر انتہائی مایوس ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے اس اصل تو مایوسی اس کو کس بات سے ہوئی کہ جو اس چیز کا اس کو ارادہ اس نے کیا، یعنی اتنی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اتنی بندگی ہو رہی ہے، اور ہو کس لیے رہی ہے کہ کوئی ذہن کے پچھلے حصے میں یہ بات کہیں دفن ہوئی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے دنوں میں کوئی بہت بڑی جو ہے اپورچونٹی دینی ہے، ایک جاب اوپننگ ہے یا قسمت کھلنے کا کوئی دروازہ ہے، وہ مجھے ملنا ہے، وہ مجھے چاہیے۔ تو بعض اوقات انسان اللہ کی بندگی تو بڑے ذوق و شوق سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی تک جو ہم 3 اس کے باب پڑھ چکے ہیں، ان میں پہلا باب تو سنت والجماعت کی تاکید کا بیان تھا اس میں، اور اس کی ضد جو ہے وہ بدعتیں ہیں، یعنی سنت اور بدعت ایک دوسرے کے ازداد ہیں۔ وہ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو ان کی ضد سے، ان کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو سنت کتنی اہم ہے اس کے لیے، جیسے ابھی کچھ پچھلے دنوں میں کسی کا ٹریٹمنٹ کر رہی تھی اور میں اس فیملی میں گئی، فیملی میں بچے حفظ قرآن کے ساتھ بھی مصروف تھے، اور وہ کوئی بہت ہی مذہبی گھرانہ تھا جس میں جو صاحب بیت ہیں، انہوں نے جو گھر کے سربراہ ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پورے خاندان میں جو کام آپ کر رہی ہیں، دین کا کام اور اس میں کچھ مریضوں کا علاج، تو وہ ہر بندہ کرتا ہے۔ میرے دادا اس کام کے ماہر تھے، اور بڑی انہوں نے اپنی ڈسکرپشنز دی، مگر ذرا ان کے گھر کے طور طریقوں کو دیکھا جائے یا بچوں کو اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا جائے تو سنتوں سے بالکل خالی۔ تو پہلے باب کے اندر جس چیز کی ہم نے سب سے زیادہ تاکید پڑھی، وہاں ہم نے یہاں تک پڑھا کہ ایک بندہ کلمے پر مر رہا ہو اور مر بھی گیا ہو، لیکن دیکھا جائے گا کہ زندگی اس کی سنتوں پر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس نے زندگی گزاری کہ نہیں۔ اچھا، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم یہ بھی سنتیں ہیں، یعنی صبح
آداب جسے ہم کہتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے، کھانے پینے کے جو اذکار ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہم کہتے ہیں، یعنی سنت سے یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا ہر کام اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اللہ کے اوصاف جو ہیں وہ جمع کر لیتے تھے دعاؤں میں۔ بس یہی ہے کہ اصل میں تو ابتدا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ جب کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو جتنی دعائیں شروع کرنے والی ہیں ان کی ابتدا ہوگی اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ، اور آگے اللہ کی کوئی نہ کوئی بڑی عظیم جو صفت ہے اس کا وہاں پہ ذکر ہوگا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے جو یہ نام ہیں ان سے پکارو اللہ کو، تو وہ اللہ کی کوئی صفت، نام اور اسم ایک ہی چیز ہے، تو اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے خاص طور پر۔ تو اس میں توجہ تو مطلوب ہوتی ہے، لیکن ان الفاظ کی اپنی ظاہری اہمیت ہے۔ ہمیں پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن مجید جب انسان پڑھتا ہے، اور یہ حدیث کی جو دعائیں ہیں یہ بالکل قریب قریب اس کے جو ہیں ظاہر اوصاف وہی ہیں، تو اس میں بھی انسان کو وہی خیر ملتی ہے جو خیر انسان وہاں جمع کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ حافظ قرآن ہوتا ہے، مفسر قرآن بھی ہوتا ہے، لیکن کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں ذکر کرتا۔ ایک تو ہے اس مسنون دعا کو پڑھنا، اور ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، یعنی بھوک کی جو غلبہ ہے وہ اتنا نہ ہو کہ انسان یہ بھول جائے کہ اللہ کے نام کو ذکر کر کے اس کھانے کو کھانا ہے۔ تو جب انسان کسی بھی کام کی ابتدا، تو اسی طرح اٹھنے کے، بیٹھنے کے آداب، کس رخ پہ انسان بیٹھے گا، کوشش ہو ہمیشہ پوری کوشش ہو کہ قبلے کی طرف منہ کر کے انسان بیٹھے۔ ایک عبادت اپنی جگہ پہ یہ ہو رہی ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کچھ لکھ رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، لیکن سائیڈ میں وہ جیسے رنگ اوور رنگ ہوتا ہے، تو پہلا رنگ جو اس نے بنایا وہ آج ہمارے جو ایپس ہوتی ہیں، اس میں جو ہیلتھ کی ایپس ہوتی ہیں، اگر آپ کوئی واک وغیرہ کرتا ہے تو اس میں رنگز بن رہے ہوتے ہیں، تو جو پہلا رنگ آپ نے بنایا ہے حفاظت کا، وہ تو یہیں سے شروع ہو گیا جب آپ نے سنتوں کی ابتدا شروع کی۔ تو سنتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ تو عام طور پر جب ہم علاج وغیرہ کرنے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ علاج تو اصل میں وہ ایک لائف سٹائل ہوتا ہے جو انسان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی اپنی زندگی میں سب سے پہلے تو اس رنگ کو آپ، جسے ہم سنتیں کہہ رہے ہیں، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 3 طرح کے تحفظات ہوتے ہیں۔ اس میں پہلی حفاظت جو ہے وہ تو شریعت کی پابندی ہے، 100% کہ انسان شریعت کو آنکھ بند کر کے، اور جو ہمارے دوسرے درس چل رہے ہیں جس میں ہم ڈاکٹر اسرار احمد کا سلیبس منتخب نصاب پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بھی ان دنوں میں سورہ اسراء کی جو دروس ہیں وہ بھی آپ ضرور سنیں باقاعدگی کے ساتھ۔ تو اس کے اندر ان دنوں میں شریعت کے احکام ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ انسان کو شریعت کی پابندی، تو شریعت سیکھے گا، اللہ کے اوصاف سیکھے گا، اللہ کو ذکر کرنا۔ تو انسان کسی کے پاس آپ سودا سلف لینے جاتی ہیں، کسی بھی دکان سے لے لیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے بہت احتیاط کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور وہ کون سے ٹاک شو ہوتے ہیں وہاں سے آپ جو ہے دین سیکھ رہی ہیں، اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ بڑی جو ہے اچھی حدیث سنائی، اور تو اس دین کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، شیطان اسی کو پلٹا دے کر ایسے ٹیبل ٹرن کرے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں سے، ایک تو خود انسان شریعت پہ پابند ہو، اور وہ لوگ جو اس دنیا میں، یہی وہ طبقہ ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ میرے طریقے پر ہوگا، میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا، تو شریعت کی پابندی کرتے ہوں گے۔ تو شریعت کی پابندی بہت اہم ہے۔ پہلا تحفظ، جن کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ جو لوگ اللہ کو اپنا رب ماننے کا مطلب، اب اللہ کی جو ہے، اب ظاہر ہے اس بحث میں اس وقت میں نہیں جا رہی، اس کانسیپٹ میں جو قرآن کا سب سے پہلا جو ڈسکرپشن قرآن نے دی ہمیں، سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے۔ قرآن پورا کا پورا میرے اور اللہ کے ریلیشن شپ کے بارے میں ہے، تو اس ریلیشن شپ کی جو ابتدا جہاں سے قرآن نے کی وہ کیا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، رب ہے، کہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو رب کیا ہوتا ہے؟ جو پالتا ہے، جو آپ کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے،
جو ظاہر ہے جب وہ یہ سب کچھ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جو بھی میرا مربی ہے وہ میرے حکم کے تابع ہو. تو اللہ کا جو حکم ہو وہ سر آنکھوں پر ہو، اور اللہ کے حکم کے اوپر کسی دوسرے کے حکم کو ترجیح نہ دی جائے. بس یہ سب سے بڑی توحید ہے. تو جن سے ہم دین سیکھ رہے ہوں وہ خود شریعت پر ہوں، اور ان کی تلقین ہر دفعہ ہمیں ایک قدم آگے بڑھائے کہ شریعت کی پابندی اور آگے بڑھنا ہے، توحید کے سفر میں اور اوپر جانا ہے. اور اس کی جسے قرآن نے کہا کہ توحید جو ہے وہ بیج ہے، کہ جب وہ کسی کے دل میں ہوتا ہے تو جو سورہ، اگر ہم اس کو سورہ تغابن میں کہیں تو سورہ تغابن کا موضوع ایمان ہے. تو ایمان کے جو ثمرات ہیں، جس دل کے اندر، جس انسان کے سینے میں توحید کا بیج ہوتا ہے، اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں. یعنی اس کی جو شخصیت ہے، اس کا جو زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ ہے، بہت بلند، بہت اونچی. فرعها فی السماء قرآن کہتا ہے. اور زمین میں اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. ایسے کوئی چھوٹا موٹا ابلیس یا بڑا ابلیس بھی آ کے اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا. ہم نے دیکھا نبیوں کے پاس یہ ابلیس آیا اور کیا کیا اس نے ان کے ساتھ چالیں چلی، لیکن ناکام. تو پہلا تحفظ شریعت کی پابندی، دوسرا تحفظ یہی جو آپ کا اللہ کے نام کو ذکر کرنا زندگی کے ہر کام سے پہلے، اور ہر کام کے بعد اللہ کا شکر کرنا. یہ بھی ایک رنگ ہے. ابتدا میں بسم اللہ اور آخر میں آپ نے الحمدللہ. اور وہی میں نے کہا کہ دونوں طرف پھر اللہ کے کسی خاص صفت کا. اللہ کون؟ جیسے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو اللہ کون؟ جس کے نام کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں بسم اللہ. الذی یعنی اسے موصول کے ساتھ صلہ لا کر پوری بات سمجھائی گئی کہ وہ جس کے نام کے ساتھ جب کسی کام کو شروع کیا جاتا ہے، اور کوئی کام زمینوں میں ہو اور آسمانوں میں ہے، وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو جس انسان کا عقیدہ یہ ہو، اس کو کس چیز کا ڈر ہو کہ کچھ غلط ہو جائے گا یا کوئی مجھے نقصان پہنچائے گا. تو انسان زہر بھی کھائے گا، جادو بھی ہوا ہوگا، تو اس پہ کوئی، یعنی ایک ہوتا ہے جادو کا ہونا اور ایک ہوتا ہے اس جادو کا اثر. جادو کا ہونا تو جب کسی نے کیا ہے تو ہوگا، آگ لگائی ہے تو آگ تو نظر آئے گی، لیکن ابراہیم کو نہیں جلا رہی وہ آگ. تو اس جادو کا جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا جب انسان کی توحید پکی ہوگی. تو آج ہم انشاءاللہ اللہ کا تو سنتوں پہ بہت زیادہ انسان کی توجہ ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ بس سنتوں پہ توجہ ہو اور شریعت جو ہے وہ پیٹ کے پیچھے ہو. یہ بات ہماری پہلی ہو گئی کہ سب سے پہلا تحفظ، پہلا رنگ شریعت کی پابندی. دوسرا تحفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جیسے ابن قیم نے ہی کہا کہ حکمت کی جو انہوں نے تعریف کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرائے میں، انہوں نے کہا صحیح کام کو صحیح وقت پہ اور صحیح طریقے سے کرنے کا نام حکمت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بھی کیا اس کو بالکل صحیح وقت پہ کیا. ایک تو صحیح کام کیا، صحیح وقت پہ کیا، اور صحیح طریقہ کار تھا. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا حکیم بندہ ہے، لیکن آپ اس بندے سے جس کو تھوڑی سمجھ ہو، جس کو لوگ حکیم سمجھتے ہیں، ان سے پوچھیں تو وہ یہ بندہ یہی کہے گا کہ ہاں شاید صحیح وقت پہ تو کر لیا تھا، اور شاید جو ہے یہ جو کام نہ ہو سکا صحیح کام بھی کر لیا تھا، لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا. زیادہ تر جو ہمارے حکما ہوتے ہیں ان کے طریقے میں مسئلہ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کی جو شخصیت کا جو ایک طرح سے ہلکا پن تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہلکا پن صحیح لفظ ہے غیر نبی کے لیے، وہ ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور وہ کام جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے. تو دوسرا تحفظ شریعت کی سنن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن رات کہ آپ کو اذکار صبح شام کے بتائے، ان کو یعنی اللہ کے نام کو ذکر کرنا اس کے خاص اوصاف کے ساتھ، جس وقت جس موقع پر جس وصف کی ضرورت ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھنا. اور تیسرا تحفظ جو ہے وہ یقیناً پاکی ناپاکی، ذہنی، قلبی، جسمانی، روحانی، ہر طرح کی پاکی کا اہتمام. تو سنت جب آپ کی مضبوط ہوگی اور اس موضوع پر آپ کے، تو انشاءاللہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں بچتا انسان کے پاس بدعت کرنے کو. کس کے پاس شریعت کے اوپر عمل کر کے، سنتوں پہ عمل کر کے وقت بچے گا کہ وہ بدعتیں کرے، قرآن خوانیاں کروائے.
میں ابھی اس پر بالکل کوئی کامنٹس نہیں کر رہی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. میری مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس تو فرائض سے ہی اس کی جان چھوٹے گی تو وہ تھک کے چورا چورا ہوا ہوگا, اس کو کچھ وقت چاہیے ہوگا آرام کرنے کے لیے, انسانی کمزوری. اللہ اور غیر اللہ کا سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ اسے تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, بلا اور وہ اس کے باوجود یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم, یہ اس کی شان ہے. اور ہم تو ذرا سا کام کر لیں تو ہمیں تو دوپہر کا قیلولہ ضرور چاہیے, اور قیلولہ کیا ہوگا, وہ تو پوری نیند کے برابر ہوگا. قیلولہ تو وہ ہوتا ہے کہ انسان 15-20 منٹ کے لیے بس اپنی انرجی کو بحال کرے. ہم تو وہ پورا دن کی جو اصل نیند تو ہمارے یہاں عام طور پر لوگ دوپہر کے وقت لیا کرتے. خیر, یہ تو دوسرا ہو گیا. اور پھر تیسرے میں ہم نے جو ہے وہ تیسرے باب کے اندر ہم نے ابلیس کس طرح لوگوں کو نیکیوں کی رغبت دیتا ہے, یعنی اس کا ایم ہوتا ہے جتنا بڑا کوئی شخص ہوتا ہے, یعنی اس کی نظر میں کوئی بہت نیک اور پرہیزگار ہے, جیسے ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم جب تیاری کر رہے تھے اس کتاب کی, کہ ابلیس جو ہے اصل میں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچونگڑے جو ہے وہ بھیجتا ہے لوگوں کو توڑنے کے لیے. وہ آ کے خبر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے اللہ کا بڑا پکا ہے, ہم نے ہر طرح کی کوشش کی, ہر طرح کی دنیا کے لالچ اس کے سامنے رکھا, وہ بندہ نہیں ہلا. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر شیطان جو ہے, ابلیس جو سب سے بڑا ہے, وہ خود آتا ہے. وہ جیسے فلموں میں بھی دکھاتے ہیں نا کہ وہ سب سے بڑا گنڈا ویسے تو چھپ کے بیٹھا رہتا ہے, لیکن جب وہ مووی کے اینڈ میں, وہ مووی تو 3 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ختم کرنی ہوتی ہے, تو وہ جو ہے پھر وہ خود اترتا ہے کہ وہ جی میں خود جا کے اس کا جو ہے اپنے جو جم سے آتا ہے جی, اس کے مسلز دکھاتے ہیں, اس کی بندوقیں دکھاتے ہیں, اس کے پاس جو مین پاور ہے وہ دکھاتے ہیں کہ یہ جی اب تو یہ ہیرو جو ہے وہ ایک اس کا کیا حال کرے گا. وہ سب سے آخر میں خود آتا ہے سامنے, اور آ کر پھر وہ اپنی جو کارستانیاں کرتا ہے اس میں سب سے پہلے تو وہ جیسے وہ ہم نے ایک راہب کا قصہ دیکھا, ایک اتنا یعنی قرآن اس کے بارے میں جو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی آیات دی تھی, یعنی بڑی بڑی کرامات ہوتی تھی اس کی, لیکن وہ دنیا کا کتا بن کے رہ گیا. تو یہ جو ایک انسان اتنا اوپر اور وہاں سے اتنا نیچے آ جاتا ہے, تو اس کے درمیان میں کس کی محنت ہوتی ہے؟ ابلیس کی بذات خود ہوتی ہے. اگر ایک شرابی کے پاس وہ جا کے اسے کہے گا شراب پی لو, تو وہ تو بڑے آرام سے پی لے گا. جو شرابی ہوتے ہیں وہ دکانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل, جیسے ہم کبھی کسی مال میں جاتے ہیں تو جی وہ دکانوں کے باہر جو ہے وہ یہاں پاکستان میں نے نوٹس کیا کہ جی وہ پرفیوموں کے جو سیمپل ہیں وہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی لوگ بڑا اچھا لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں گزرتے گزرتے چلو پرفیوم لگ جائے گا جی, یہ ٹرائی کریں, 50 ہیں جیسی خوشبوئیں ہمارے پاس. تو فری میں کوئی چیز ہو تو انسان اسے پتا نہ ہو کہ یہ پرفیوم کیا کرے گا میرے ساتھ, تو انسان لگوا لے گا. تو ہمارے وہاں پہ کینیڈا میں ایسا ہوتا ہے کہ جی جو جیسے والمارٹ وغیرہ میں جو ان کے لکر کے سٹور ہوتے ہیں, شراب خانے, ان کے باہر بھی کوئی دن ہوتے ہیں خاص جس میں وہ کسی خاص شراب کے سیمپل لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کپس میں بھیج دے رہے ہوتے ہیں کہ جی پی کے دیکھیں. تو ایسے فری میں وہ جو شرابی ہوگا وہ تو ایسے کر کے پی لے گا. وہ جہاز میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ان فلائٹس میں جن میں شراب ہوتی ہے, تو وہ بس جو خود مجھے یاد ہے بہت میری جوانی کے زمانے میں سری لنکا گئی تھی, 20-21 سال کی عمر تھی غالباً, اور اس جہاز کے اندر ایک شخص تھا آگے بیٹھا ہوا, اور وہ جو جہاز تھا اس کے اندر ایک آدمی, بس وہ اس وقت مجھے تو نہیں پتا تھا, ظاہر ہے انسان جب عمر اس کی کم ہوتی ہے, تجربہ کم ہوتا ہے, تو بس چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہی ہیں, سمجھ اس کو بہت بعد میں آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا تھا. تو وہ سمجھ بہت بعد میں آیا کہ وہ خوب پی کے ٹن تھا, اور وہ جس طرح سے دوسرے خواتین کو دیکھ رہا تھا تو ان کے مرد اسے بچا رہے تھے, تو انہیں پتا تھا کہ وہ کن نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو بندے کو پھر اپنا ہی نہیں پتا نہیں گھر کیسے گیا ہوگا, یہ بھی نہیں پتا. تو جب فری میں مل رہی ہو تو ایک شرابی ہوگا تو بڑے آرام سے پیے گا, لیکن ایک اللہ والا جو ہوگا اس کو شراب پلانے کے لیے شیطان کیا کرے گا, پورا منصوبہ بنائے گا کہ کیسے اس کو شراب پلائی جائے. اب وہ ہم وہ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ جی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انسان کو فلمیں دیکھنی چاہیے, لیکن ہمارے ہر دور میں ڈرامہ جو ہے اسے لکھا جاتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے. بہت ساری باتیں وہ انسان کو سمجھ آتی ہیں کسی ڈرامے کو, کسی فلم کو دیکھتا ہے.
انسان جو ہے یہ نہ ہو کہ ڈراموں فلموں کا شوقین ہو اور ان کے بغیر بس اس کو رات کو نیند ہی نہ آئے جب تک وہ دیکھے نہ کچھ، تو یہ تو ایڈکشن ہے۔ لیکن کوئی اچھا ٹاپک اگر کہیں ڈائلاگس کی صورت میں آ رہا ہو اور انسان کو خود سے نہ بیٹھا ہو، انسان کسی وجہ سے، ابھی پچھلے دنوں میں کچھ دن میں نے اپنے بھائی کے گھر گزارے اور وہاں پہ ان کے یہاں رواج تھا کہ کھانے کا دسترخوان لگتا تھا اور اس کے ساتھ ٹی وی چلتا تھا۔ ظاہر ہے ہماری بھابھی کی یہ بڑی اچھی جو بھی ان کی عادت تھی، اب ہم پہنچ کے، حالانکہ میں بڑی بہن تھی، لیکن ظاہر ہے غیر معقول بات ہے کہ آپ کسی کے گھر میں مہمان بن کے جائیں اور وہاں کہیں کہ کھانا جو ہے، تو خیر میں بھی ان کے ساتھ ادب میں کہ بھابھی کا روب گھر کے اندر تھا اور وہ رہے، کسی ایک کا تو کم از کم کنٹرول ایسا روب ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ آپس میں یعنی سمجھیں۔ اگر مرد اس کام کو کر سکتا ہے ویل، لیکن صحیح ہے، مجھے لگا بہت اچھی بات مجھے اپنے بھائی کی یہ لگی کہ انہوں نے ٹوٹل کنٹرول گھر کا ہماری بھابھی کو دیا ہوا، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے کے وقت بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو کنٹرول دیا اور بہت مجھے یہ بات اچھی لگی، اس لیے میں ان کے اس کنٹرول میں نے بالکل دخل اندازی نہیں کی۔ اور پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ کیونکہ میری بھابھی میری پھوپھی زاد بہن ہے، بچپن ہمارا ساتھ گزرا ہے، تو بچپن میں انڈین فلمیں ہم دیکھا کرتے تھے، تو یہ بھی ہوا کہ کبھی کبھار بھائی ہمارے جاتے تھے کہیں، ان کے دوستوں کا کوئی میچ وغیرہ ہوتا تھا، تو وہ بھی مجھ سے طے کرتی تھی کہ آج وہ پرانی فلم ہم دونوں دیکھیں گے۔ کہتی ٹھیک ہے، میں تو ان کے سامنے سر جھکا کے رہتی تھی کہ بھئی جیسے آپ کہیں گی میں جب تک آپ کے پاس ہوں، تو وہاں پہ کچھ چیزیں دیکھنے کا موقع ملا۔ تو مراد یہ ہے بتانے کی کہ آپ کہیں گئے ہیں، ہم نے تو اپنے گھر میں بہت زندگی تبدیل کر لی تھی، میرے جو بچے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ڈرامہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ ہاں انگلش فلمیں وغیرہ اسکول میں بھی دیکھتے تھے اور ہم بھی کبھی کبھار دیکھتے تھے، کیونکہ وہ ساری کانسپریسیز جو ہیں وہ تو سب سے پہلے فلموں میں آتی ہیں جن پہ میں آپ سے گفتگو کرتی ہوں۔ تو خیر، تو بعض اوقات ایک چیز بڑے اچھے طریقے سے پینٹ کی جاتی ہے، تو اس میں دکھاتے ہیں کہ جی وہ ایک آدمی ہے، اس کی زندگی میں مسائل آئے، ڈپریشن کا شکار ہوا، سب نے اسے چھوڑ دیا، پھر وہ کیا ہوتا ہے اس ڈپریشن میں کوئی نشہ لینا شروع کرتا ہے، تو وہ فلم میں بتاتے ہیں، فلم شروع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ تیزاب کیسے بنا، لوگوں کو بتاؤ کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا۔ تو شیطان کیسے لاتا ہے کسی انسان کو، بس وہ انسان کو اس طرح قدم بقدم لاتا ہے۔ تو اس نیک آدمی کو اس نے کیسے ایسا گناہ کروایا جس گناہ کے نتیجے میں سمجھ لیں یہ اس گناہ کا نتیجہ تھا جسے ہم کفارہ کہتے ہیں، کہ اس نے آخر میں شیطان کو سجدہ کیا اس جگہ۔ اس کا تو بندہ بڑی عبادت کر رہا ہوتا ہے، بڑی اس کے چرچے ہوتے ہیں، بڑی اس کی لوگوں میں اس کی مشہوری ہوتی ہے، لیکن بس انسان شریعت کی جو ایک لکیر ہے نا، اس لکیر کے اس پار چلا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نازل کر دیتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ بہت موقع دیتا ہے اس انسان کو کہ یہ واپس آ جائے۔ جس طرح شیطان یعنی اللہ کے لیے ہر انسان اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ماسٹر پیس ہے، ایک تو انسان بذات خود ماسٹر پیس ہے، یعنی وہ جو جس پر قرآن نے جگہ جگہ قسم کھائی ہے، یہ قرآن جو ہے جس کے لیے، جس کی ہدایت کے لیے اترا ہے، اور ایک انڈیویژولز، ایک تو جینس اس کی، یعنی جن سے انسان اللہ کے لیے بہت بڑا اللہ کا جو ہے وہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس پر انسان کو پیدا کیا گیا۔ اور ایک انڈیویژول، یعنی ایک گھر میں اگر 4 مرد ہیں تو ان میں سے ہر کوئی اللہ کا بہت بڑا ماسٹر پیس ہے، تو اللہ کے لیے بہت اہم ہے۔ ایسا نہیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ بھی ہو جائے کسی بھی انسان کے ساتھ، نہیں، جس طرح شیطان اپنی کوششیں کرتا ہے، ہم نے کل کے جو پچھلا درس تھا اس میں دیکھا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور ایک سے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں ویسے تو کل گنے جائیں، اور لیکن اس وقت جو ہم خاص ذکر کر رہے ہیں، جیسے وہ کل کے موضوع میں ہم نے موکل کا نام تھا کتاب میں، تو جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جو اس کی حفاظت کا کام کرتا ہے، اور تو اس کا انتظام الگ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اب کون سی چیز غالب جائے گی، کون سی چیز پیچھے رہ جائے گی، یہ انسان کی شامت اعمال ہوتی ہے، اس لیے تحفظ بہت ضروری ہے۔ تو شیطان کسی انسان کو سے برائیاں کروانے کے لیے جو بہت نیک ہو، پہلے کیا کرتا ہے، ایک 10 سالہ منصوبہ بناتا ہے
ایک دو سال نہیں، 10 سالہ منصوبے سے کوئی جلدی نہیں ہوتی، جلدی ہمیں ہوتی ہے دنیا کے کاموں کی. وہ 10 سالہ منصوبہ بناتا ہے کہ کروانا ہے اس سے یہ. وہ جو ابن قیم نے 6 مختلف جو ہیں وہ شیطان کی چالیں لکھی کہ وہ سب سے پہلے تو شرک کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ بندہ مشرک ہو جائے، کیونکہ قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. 3 مرتبہ قرآن مجید میں، یا غالباً 2 مرتبہ یہ آیت ہے سورۃ النساء میں، کہ اللہ تعالیٰ یہ تو معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، ہاں اس سے کم جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. تو یہ چاہتا ہے کہ شرک کرے انسان تاکہ انسان کی تمام نیکیاں ایک سراب کی طرح ہوں اور کوئی اس کو فائدہ نہ دے. انسان نہیں پھنستا اس جال میں، اس کی توحید پکی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے اس سے، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے. پھر وہ اس سے کیا کرواتا ہے، وہی جو ہم نے بدعتوں کا پڑھا کہ پھر وہ، یعنی یہ میں بارہا کہتی ہوں، میرے ایک عرب استاد تھے، ان سے یہ مسئلہ میں نے سیکھا تھا کہ 2 توحیدیں ہیں، اور ایک تو اللہ خالق کی توحید ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. ایک مخلوق کی توحید ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس شریعت میں کسی طرح کا اضافہ کرنا، اپنی طرف سے کوئی عقیدہ گھڑ لینا، تو یہ نہ ہو. تو دونوں توحیدیں پکی ہوں انسان کی، پھر وہ اس دوسری توحید پہ کام کرتا ہے. پھر اور اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کو لایا جائے گا، ان کے ماتھے پہ نمازوں کے نشان ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، مگر فرشتے ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے بدعتیں کی، یہ آپ کے نبی، آپ کے امتی نہیں ہیں. اچھا، ہم جب یہ والی باتیں انشاءاللہ آپ سب ذہن میں رکھیں. تو 2 توحیدیں. پھر اس کے بعد تیسرا کام وہ یہ کرواتا ہے انسان سے کہ اس سے پھر اب بڑے بڑے گناہ کرواؤ، اور ان گناہوں پہ وہی ہم نے کہا کہ ایک آدھا دفعہ ہوتا ہے انسان توبہ کر لیتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس گناہ کو کرتے رہنا اور اس کو کرتے ہی رہنا، بس پھر اس کے بعد انسان کسی گڑھے میں جا کے گرتا ہے. پھر اس کے بعد جب کوئی بڑے گناہ میں سے، یعنی بڑے کبیرہ گناہ جس میں زنا ہو گیا، ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی، اس میں جھوٹ بھی آتا ہے کہ کس درجے کا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور بہت سے، یعنی وہ تمام گناہ، کچھ لوگ اس کی تقسیم یوں کرتے ہیں کہ وہ تمام گناہ کہ جن کے اوپر کوئی حد ہے، بس انسان نے اس حد کو پار نہ کیا ہو. اور یا یہ جو ابھی ہم 10 کمانڈمنٹس پڑھ رہے ہیں، احکام عشرہ، تورات کے جو بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں جن کا ذکر ہے، منتخب نصاب کا جو درس ان دنوں میں چل رہا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ میں چاہتا ہے کہ انسان رہے. پھر اس کے بعد یہاں بھی انسان نہیں پھنستا، اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ کروائے. پھر چھوٹے گناہ بھی جب انسان، اور چھوٹے گناہوں کو کرتے رہنا، اور اس کو کرنے کے بعد اس کو کوئی گناہ نہ سمجھنا، لوگوں کا یہ ہے کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. پھر اس کے بعد جو ہے جب کوئی اس میں بھی نہیں پھنستا تو پھر اس سے مباحات کرواتا ہے کہ وہی نائلہ بجی نے آج ڈرامے کا، اس فلم کا بتایا، یہ ٹی وی شو کا، چلو جی اس کو دیکھتے ہیں. بس انسان جو ہے وہ دین سیکھنے کے وقت کو، یہی وقت ہے جس سے ہم نے آخرت کمانی ہے، اسی وقت کو لگا کے وہ ہم سے کیا کرواتا ہے، ہم سے تمام فضولیات کرواتا ہے. گیم کھیل رہا ہے انسان بیٹھا ہوا، ایسا چسکا لگا ہوا ہے، وہ دیکھا لوگوں کو کہ بتاتے ہیں کہ جی 10,000ویں قسط کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر! میرے تو سوچ کے مجھے چکر آنے لگ جاتے ہیں کہ کوئی اتنے ہزار لیول کسی نے کسی گیم کے کھیلے ہوں گے، اس بیچارے کو ملا کیا سوائے وقت کے ضائع کرنے کے. اور اس میں اب تو ایک نیا لیول ہے، ہاٹ گیمز کہلاتے ہیں، یعنی وہ گیم کا گیم ہوتا ہے اور زنا کا زنا ہوتا ہے. وہ سب سے زیادہ اڈلٹ، جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا، سب سے زیادہ بکنے والا چونر جو ہے وہ اڈلٹ مٹیریل ہے، کہ اڈلٹ چیزوں کو بیچا جائے. اور یہ جی 2 طرفہ مزہ ہو گیا، پہلے تو بس صرف گیم کھیلتے تھے، اب اس گیم کے ساتھ ایک اور لذت کو بھی شامل کر دیا، یعنی انسان کو بالکل سوچنے سمجھنے کا موقع نہ دیا جائے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، یہ ایک زندگی جو ہم گزار کے جا رہے ہیں اس کے بعد کیا ہے، آگے کیا اللہ کو جواب دینا ہے. اور زیادہ تر تو ہمارے ہاں بڑے بوڑھے بچے اپنی، وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا سب سے بدقسمت انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. تو اپنی آخرت برباد کرتے ہیں دنیا اپنی بھی دنیا کے لو تللو میں،
تو چھوٹے گناہ، اس کے بعد مباحات، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ انسان سے جو ہے وہ پھر وہ جو ایک اور اس کا بڑا کام ہے کہ ایک انسان جو ہے تہیہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا نیک کام، اس کے مقابلے میں ہلکا نیک کام اس کے سامنے لاتا ہے کہ یہ کر لو، ہمیشہ سیکنڈ آپشن، بس وہ سیکنڈ آپشن جو ہوتا ہے بس وہ وہاں سے بس ایک دفعہ انسان اس فرسٹ آپشن سے، جیسے جب ہم عربی کی کلاسیں شروع کرتے ہیں، اچھا جی پتہ چلتا ہے 400 لوگوں نے رجسٹریشن کروا لی ہے، اچھا جی میں 400 سے بھی زیادہ آئیں گے، ایک کلاس ہماری لائیو جائے گی، 2 جائیں گی لائیو، تو پیکج لے لیتی ہوں کہ چلو 500 لوگوں کا پیکج لے لیتے ہیں، اچھا جی پہلے دن کتنے آئے، 120 آئے، 130 آئے، بس باقی کہاں گئے جو 400 ہیں؟ وہ پتا چلا کہ جس دن انہوں نے رجسٹریشن کروائی تھی اس دن جس دن انہوں نے کلاس میں آنا تھا اس کے دوران میں ان کے سامنے سیکنڈ آپشن آ گیا، اچھا جی ان میں سے کچھ جو 100 چل گئے ہمارے ساتھ، ان کے بارے میں کیا جو ہمیں خبر مل جاتی ہے جی اگلی کلاس میں پتا چلتا ہے کہ وہ 1-2 کا وہ پہلی کلاس جاتی ہے لائیو، تو وہ تو لوگوں کو ان میں سے کچھ تو یوں کٹ کے گر جاتے ہیں کہ بھئی وہ چھنیاں ہم بھی لگاتے ہیں کہ جی وہ استانی بڑی سخت تھی، یہ کیا ان کا طریقہ کار ہے، تو انہوں نے ہمیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہی نہیں دیا، ہمیں میوٹ کر کے رکھا ہوا تھا، ہم بول ہی نہیں سکے، وہ ہمارے ہاں تو ہمارا دل کرتا ہے بٹن دبا دبا کے دیکھیں کہ یہ گاڑی جو ہے اس میں سے گانا چلتا ہے یا نہیں، وہ جیسے وہ کوئی کھلونا ہوتا ہے اس میں کوئی بٹن دباؤ تو کوئی میوزک بجتا ہے، تو بندہ بار بار چلا کے دیکھتا ہے، وہ بچے کھیل ان کا یہی ہوتا ہے، بٹن دباؤ میوزک بچا، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میوزک بج رہا ہے، تو بٹن دباؤ تو میوٹ ہو گیا، بٹن دباؤ تو ان میوٹ ہو گیا، وہ جن کو یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ملا وہ بھائی غصے میں لال پیلے، پھر اس کے بعد کچھ جو بچ جاتے ہیں یہاں سے تو وہ دوسری چھلنی میں آتے ہیں، پابندیاں سنتے ہیں، کلاس لینے کی جو پابندیاں ہیں وہ بس وہ وہاں سے تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے کوئی جب ہماری کلاسیں جو عربی کی کلاس ہوتی ہے ہفتے میں 1 دن وہ کوئی 2 سال میں ختم ہوتی ہے، تو جب تک وہ کوئی 40-50 ہی ہوتے ہیں جو اس کلاس کو مکمل کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے مکمل کر پاتے ہیں انشاءاللہ۔ کل بھی کسی بہن کا 2-3 بہنوں کا کل میسج تھا عربی کی کلاس کے لیے، تو انشاءاللہ وعدہ ہے آپ سے ستمبر سے چیزوں کو شروع کرنا ہے، باقاعدہ کوئی نظام بنانا ہے، ابھی بس میں کچھ اور چیزیں ہیں ان کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہوں، ہم بھی کچھ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ کام دنیا ہی کا کام ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ دنیا کے کام ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کی ہی تیاری کے لیے کیے جاتے ہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ان کاموں میں آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہ شیطان اس طرح کرتا ہے، اور آخری حربہ جو وہ استعمال کرتا ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، جسے محاربہ کہا ابن قیم نے کہ حرب جنگ کو کہتے ہیں، کہ وہ انسان جو لوگوں کو، اب وہ یہاں تک تو یہ 5 تو ہم نے بات کی ان لوگوں کی بات کی کہ جو دین سیکھنے آئے ہیں، وہ جو سکھانے والا ہے اس کے لیے وہ آخری جو اس کا چال ہوتی ہے اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کو میدان جنگ بنا کے رکھ دیتا ہے شیطان۔ اور ظاہر میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے، یا تو انسان غازی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے، تو ان 2 میں سے کسی ایک طرف انسان جاتا ہے، تو اللہ تعالی ہمارے لیے ظاہر ہے شہادت مطلوب مقصود مومن، ہمیں تو اصل میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے شہادت چاہیے ہے، تو یہ چالیں وہ چلتا ہے کسی بھی انسان کو اس کے مقاصد سے ناکام کرنے کے لیے، تو کوشش کیا ہونی چاہیے؟ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم شیطان کو پہچانیں، یعنی ابلیس جس کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس سے ظاہر ہے جب بڑے کو آپ پہچان جائیں گی تو چھوٹے سارے آپ کے جو ہیں وہ سمجھ سے کے تابع ہی ہوں گے، اس کے اندر ہی ہوں گے، اور اس کی چالوں کو پہچانے، اور وہ لوگ جن کے قصے ہمیں پتہ چلے جن کے ساتھ ابلیس نے، یہ اہم معلومات ہوتی ہے کہ ابلیس نے کسی ایک انسان کو، جیسے وہ راہب کا قصہ تھا، یہاں تک کیسے پہنچایا، یہ 4000 سال سے اس قصے کو بار بار بتایا جا رہا ہے، 1400 سال پہلے قرآن میں بھی نام تو نہیں آیا، سورہ اعراف میں قصہ جو ہے بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ کتے کی مانند ہو گیا، اتنی آیات دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور فن سلخ منہا، اور وہ ان سے اللہ نے کی جو پروٹیکشن تھی اس سے نکل بھاگا۔ تو یہ جو شیطان انسان کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے اس کھیل کو جو ہے وہ ختم، شیطان کو پہچانے، اس کی چالوں کو پہچانے اور محنت کرے انسان، جیسے وہ منصوبہ بناتا ہے تو ہم بھی منصوبے بنائیں،
تو یہ اس لیے یہ پچھلا باب میں ہم نے ان چیزوں کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح اس نے انسان کو جو ہے یہ اس طرح سے اس نے ان کے ساتھ یہ کام کیا. اچھا، اب ہم آج انشاءاللہ چوتھا باب جو ہے اس کا شروع کرنے لگے ہیں. اب کیونکہ ہماری جو تمہیدی گفتگو ہے وہ کافی طویل ہو گئی ہے، تو میں یہ کرتی ہوں کہ میں اس میٹنگ کو اس کی ریکارڈنگ کو سٹاپ کر کے اور ایک نئی ریکارڈنگ میں اگلے باب کو ہم شروع کرتے ہیں، تاکہ جو ایک وقت میں جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ طویل نہ بنے. آپ کے لیے سہولت ہو سننے کی، آپ سہولت سے سنیں، اور آپ کے لیے سہولت ہو ریکارڈنگ کی تو آپ ریکارڈنگ سن لیں. اب آپ کے لیے یہ آسانی ہے. ظاہر ہے اب ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے وہ دشوار ہے لوگوں کے لیے، پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے تو کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ کام ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے دوران مجھے زیادہ یہ بات مرغوب نہیں کہ میں اپنا کلام بیچ میں ایڈ کروں. تو اس وقت ہم کتاب پڑھنے پہ توجہ دیں، اور پھر اس کے بعد ایک دو یا تین درسوں کے بعد ایک تمہیدی درس ہو. تو یہ ایک تمہیدی درس ہو گیا، اس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور دوبارہ آپ کال میں ہی رہیں. انشاءاللہ میں دوبارہ جو ہے اس درس کو شروع کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.